اور اب میں ذرا ایک دو باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع فمسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، نگراں ہے، سرپرست ہے، مسئول ہے، حاکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حاکم ہے، نگراں ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، تو پھر اس سے اس حاکم ہونے کی وجہ سے سوال ہوگا۔ اور یہ سوال کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کرے گا۔ جہاں کسی قسم کی چال بازی، جال سازی اور فریب اور مکر نہیں چلے گا، جہاں کسی قسم کا واسطہ، وہاں واسطے اور ان کا دامن نہیں چلے گا، وہاں بندہ ہوگا، بندے کا رب۔ سوال اللہ رب العالمین کرے گا، جواب بندے کو دینا ہے، اور بندہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ فمسئول عن رعیتہ، عام طور پر ہر شخص اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے۔ اس نگرانی کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا۔ اب چند لوگوں کا تذکرہ کیا ہے خاص۔ آپ نے فرمایا فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عنہم، تو وہ امیر، وہ حاکم، وہ رئیس، وہ حکمراں، وہ سلطان جو لوگوں پر حاکم ہے، جو لوگوں کا مسئول ہے، جس نے لوگوں کو اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے، جو لوگ اس کی ماتحتی میں ہیں، یہ شخص نگراں ہے ان لوگوں کا۔ قیامت کے دن اس شخص سے ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب اس کو چھوٹے چھوٹی ٹکڑیوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں اور بڑی بڑی تنظیم اور تحریکوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، ملکی پیمانے پر بھی بانٹ سکتے ہیں، ضلعی اور صوبائی اور قوم اور مقامی پیرائے میں بھی اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم کا فرمایا فالامیر الذی علی الناس راع، جو امیر ہو لوگوں پر، جو لوگوں کا امیر بنایا گیا ہو یا لوگوں کا امیر بنا ہوا ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے ان کی نگرانی کا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کا، ان کے تعلق سے جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کے نبھانے کا۔ اگر وہ نبھایا، رب کی نگاہ میں، رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، اچھا اجر، ثواب اور نیکی ملے گی۔ اور اگر اس نے خرد برد کیا، دائیں بائیں کیا اور اپنی طاقت کا استعمال غلط کیا، تو پھر یاد رکھیں رب کی بارگاہ میں وہ بچ نہیں سکتا، ذلیل و رسوا ہو کر کے رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کے یہاں ظلم نہیں ہوتا، ظلم یہاں ہو سکتا ہے، یہاں آنکھ موندی جا سکتی ہے، یہاں اس کے معاملے کو دبایا جا سکتا ہے، معاملے کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں وہاں کوئی چارے کار نہیں ہوگا سوائے اس کے یا تو عزیز ہوگا یا ذلیل ہوگا۔ اگر حقوق کی ادائیگی کیا عزت والا ہوگا، اور اگر حقوق کی پامالی کیا، ادائیگی نہ کی، تو ذلیل و رسوا، خائب و خاسر ہوگا۔ میرے بھائی، آگے نبی پاک کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم والرجل راع علی اہل بیتہ، ایک انسان، ایک آدمی اپنے گھر کا مسئول ہے، اپنے گھر کا نگراں ہے، اپنے گھر کا حاکم ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے گھر کا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں اور دیگر افراد خانہ جو رہتے بستے ہیں، ان تمام کے ہم نگراں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں۔ تو پھر ان کے بارے میں رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہ سوال کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا۔ بات لمبی ہے لیکن بہرحال مختصر۔ اور آپ نے آگے فرمایا والمرأة راعیہ علی بیت بعلہا وولدہ، ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے اور اپنے شوہر کے بچوں کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے،
اور ظاہر سی بات ہے اس ذمہ داری کے تعلق سے رب کے یہاں اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور وہ مسئول ہے۔ بیویاں بھی دائیں بائیں خرد برد کرتی ہیں نا، شوہروں کے مال کو میکے میں خوب چپکے چپکے پہنچاتی ہیں، یہ ان کے لیے بڑا نازک پہلو ہے۔ آپ نے آگے فرمایا وَلَعَبْ، دیکھیں بچوں کا بھی نگراں عورتوں کا کہا گیا ہے، چونکہ مرد حضرات عموماً مال کے حصول کے لیے گھروں سے باہر ہوتے ہیں، اس وقت عورتیں ہی گھروں میں ہوتی ہیں جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ شوہر یعنی باپ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت ہی پر اگر صرف لگ جائے تو پھر مالی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہم 7 سمندر پار آئے ہیں مالی استحکام کے لیے، اب یہاں سے بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے شریعت نے پھر یہ ذمہ داری بیویوں پر ڈالی ہے۔ والمرأة راعیہ، عورت ذمہ دار ہے، نگراں ہے، بیت بالہا، اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کے اولاد کی۔ شوہر کے گھر، ظاہر سی بات ہے گھر سے متعلقہ جتنے امور ہیں سب کی وہ ذمہ دار ہے، بالخصوص اس میں اولاد کی، یعنی اولاد کی تعلیم و تربیت کتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے گھر کے ساتھ ساتھ بالخصوص اولاد کا تذکرہ کیا۔ یہیں سے نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے، لیکن جتنا سنجیدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اللہ کی قسم ہے اتنا ہی زیادہ ہم بے پرواہ ہیں، اور نتیجہ اسی لیے آج جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ بات آگے نہ نکل جائے اس لیے میں نہیں چاہتا۔ آگے آپ نے فرمایا وَالْعَبْدُ رَاعٍ، غلام بھی ذمہ دار ہے۔ اور آج تو غلامی کا سسٹم نہیں، لیکن آج نوکر چاکر یا اسی طرح سے آپ جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ، غلام یا اسی طرح سے جو کسی کے انڈر میں رہ کے کام کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اپنے اس کام کا جس کام کا انہیں مکلف کیا گیا ہے، جس کام کی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہم میں کا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ جو حاکم ہے وہ اپنے طور پر، جو محکوم ہیں رعایا ہیں وہ اپنے طور پر، جو فورمین ہے وہ فورمینی کے حساب سے مسئول ہے، جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں وہ کام کے حساب سے مسئول ہیں۔ کوئی شخص فارغ نہیں ہے، کوئی شخص فارغ نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر ذمہ دار ہے۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، غلام بھی ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کا۔ ایک بات کہہ دوں اگر ناراض نہ ہوں، یہ جو گاڑیاں ہیں نا، یہ کمپنی کی ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں جو چابیاں لے کر لہراتے ہیں بڑی شان سے کبھی کبھی، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ اگر بیجا اور اسی طرح سے غیر ذمہ دارانہ استعمال کیا، یہ آپ ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کا آپ سے سوال ہوگا۔ گاڑی میں چابی ڈالتے ہی فوراً جو سوچ لے کے نکالتے ہیں نا، یہ مسئول ہیں آپ۔ بات شاید سخت ہو، حق ہے نا، کڑوی ہوتی، معاف کیجیے گا۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، غلام ذمہ دار ہے، غلام ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس سے بھی سوال ہوگا اس کے بارے میں، بچ نہیں سکتا۔ اور آگے آپ نے پھر اسی چیز کو وضاحت کی، الا، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تو تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگراں ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ، اور تم میں کا ہر شخص اپنے ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور میں نے الفاظ جو پڑھے ہیں اسے بخاری کے